وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کے حوالے سے ہماری چھٹی نشست ہے اور آج کی آیات بینات سورۃ الانعام سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو بڑے بڑے موضوعات بیان فرمائے ہیں، اس میں چوپاؤ یعنی جانوروں کے ذریعے انسانی نفع کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے وہ لوگ جو جانوروں سے متعلق مشرکانہ رسوم و رواج جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں اس کی تردید کی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں یہ پوری سورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کو لانے کے لیے حضرت جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے جو اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید میں مشغول تھے۔ اس کا مرکزی مضمون تو توحید کے اصول و دلائل کو بیان کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور آخرت کے موضوع پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ دعوت کا کام کرنے والوں کو دلائل و براہین سے اللہ نے اس سورت کے ذریعے مسلح کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کی آیات بینات کا مفہوم ہماری کیا اصلاح کرتا ہے۔ اس آیت کی ابتدا اللہ رب العزت نے اس بات سے فرمائی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ رب العزت ہی ہے، جو ظلمت و نور کا بھی خالق ہے، اور قابل تعریف اللہ رب العزت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے باوجود، یہ سب دیکھنے کے باوجود کافر جو ہیں پھر بھی وہ اللہ کی برابری اپنے جاہلانہ رسوم و رواج اور اپنے جھوٹے معبودوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر رسالت محمدی کے منکرین کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم کی حقانیت کا اثبات کیا، اور یہ تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہم نے اقتدار سے نوازا تھا، اور پھر بارشیں برسا کر ان کے باغات کو سرسبز و شاداب بنایا، انہیں معاشی طور پر خوشحالی عطا کی، مگر انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہمارے ساتھ بغاوت سے باز نہ آئے، تو ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی جگہ ہم دوسری قوموں کو لے آئے، لہذا تمہیں ہلاک کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ لانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشرکین کا کہنا تھا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یا تو فرشتہ ہم سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کے لیے کہے، یا ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ خط بھیج دیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ہم نے خط بھیج بھی دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھو کر اسے دیکھ بھی لیا پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اگر ہم فرشتے کو بھیجیں تو وہ بھی انسانی شکل ہی میں آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو ان کا یہ اعتراض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے وہ بھی تو برقرار رہے گا۔ آپ بھی ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں، لیکن وجود بشریت کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، تو بات تو فرشتہ آئے یا آپ ان کو حق بات پہنچائیں، ہمارے نزدیک بات ایک ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کفار کی روش اور ان کے ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو قلق ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تسلی دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے تو ان کا بھی مذاق اڑایا تھا، اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ اور آپ کی اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دل جوئی فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 11 سے 20 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، فرمایا ان سے کہو کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، اور کون ہے جس نے یہ تمام کارخانہ ہستی کو پیدا کیا ہے، کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کون ہے جو سب کو رزق دیتا ہے مگر خود وہ کسی کا محتاج نہیں، رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا کس کی طرف سے ہے، دکھ درد دور کرنے والا اور سکھ لانے والا کون ہے، خوب سن لو اس کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر وہ رحم کرے گا۔ اس کلام حق کی وہی گواہی دیتا ہے، اور اس سے بڑی گواہی خود جب اس نے دی تو اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب اس حقیقت سے بخوبی باخبر ہیں، وہ رب معبود یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور فرما دیجئے میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اگلا رکوع 21 سے 30 کے اندر جو آیات بینات ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کے دعوے کرتے ہیں اور لوگوں کو ملاتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں جنہیں تم ہمارے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مشرک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے بھی ہیں تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں بلکہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے۔ قرآن مجید ان کو پہلے مشرکوں کے واقعات سناتا ہے، یہ ان سے سبق حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی کتاب کو پہلے لوگوں کا افسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے اور کہیں گے کاش پھر دنیا میں جانا ہوتا اور ہم ایمان لے آتے، کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ روز محشر کا احساس آج ہی کر لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں، اب اپنے انکار کا عذاب چکھو۔ اسے اگلے رکوع کے اندر آیات نمبر 31 سے 41 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی تو یہ اپنی کوتاہیوں کا ماتم کریں گے، یہ اپنے سارے گناہ پیٹھوں پر لاد کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے۔ سن لو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس نے ہر خیر موجود رکھی ہے۔ اس کے بعد آگے بیان فرمایا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طریقے سے انکار کیا گیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا یہاں تک کہ ان کے پاس میری مدد پہنچی، پس آپ ان کے انکار کرنے پر پریشان نہ ہوں، اور ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر اللہ نے کچھ خیر رکھی ہوگی۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارا حال یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہیں،
کہیں عذاب الہی کی صورت میں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں عذاب الہی کی صورت میں موسم کروٹیں بدل رہا ہے، بے موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت گندم پکنے کا موسم ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، وہ ہماری حرکتوں اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ اس رب کو منانے کی ضرورت ہے، اور پھر اگر ہم نے ان باتوں سے بھی سبق نہ حاصل کیا اور یہ نشانیاں دیکھ کر بھی ہم نہ ڈرے اور ہم نے توبہ نہیں کی، تو ہمارا حال بھی ان قوموں کی طرح سے ہوگا۔ الامان الحفیظ، آسمان و زمین نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں ان کو نشانیوں سے کیا حاصل؟ ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں پکڑ لے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو پھر کس کو پکارو گے؟ اپنے سارے من گھڑت خداؤں کو بھول جاؤ گے، لیکن اس وقت کی پکار سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات جو 42 سے 50 ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے پہلی اقوام پر جو اس نے عذاب نازل کیا تھا اس کا ذکر کیا کہ ہم نے ان پر تنگ دستی اور بیماری ڈالی، مگر وہ راہ راست پر نہیں آئے، مگر ہم نے انہیں آرام اور راحت دی، اس پر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز آنے کی بجائے سرکشی اور دلالت میں مزید ترقی کر گئے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ابھی پچھلے سالوں کے اندر لاک ڈاؤن کی صورت میں اور کرونا کی صورت کے اندر ہمارے اوپر ایک وبائی مرض نے حملہ کیا تھا، اور ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ ہی چاہے تمہیں کسی ضرر کو پہنچانا تو پھر کون ہے اللہ کے سوا جو تم کو بچا لے گا۔ یہ طاعون، یہ بیماریاں، یہ کرونا، یہ زلزلے، یہ بے وقت کی بارشیں، یہ تمام چیزیں ہمیں احساس دلا رہی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماعی توبہ کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے، ہم سمجھے، ہم نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا، ہم نے سمجھا ہمارا رب تو ہم سے راضی ہے، یہ لاک ڈاؤن بھی گزر گیا، یہ پریشانی کے دن بھی گزر گئے، لیکن ہم ابھی بھی توبہ کی طرف نہیں آ رہے۔ میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں قرآن کے الفاظوں کے ذریعے کہ ہمیں اپنے حالات کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کے اوپر استقامت سے اس کے اوپر کھڑے رہنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے پچھلی قوموں کے اوپر پھر اچانک ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب آتا تھا جو ان کو پوری قوم کو تہہ تیغ کر ڈالتا تھا، تباہ و برباد کر دیا کرتا تھا۔ تو کیا آج ہم بھی اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اس وقت کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جب ہم سے بالکل ناراض ہو جائے گا اور پھر اچانک ہمارے اوپر کوئی ایسی افتاد آ پڑے گی کہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ لقمہ اجل بن جائیں گے؟ تو کیا ہم آج اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ہم ہر برائی اور شر اور بھلائی اور خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو جو ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ہم اللہ سے ڈر جائیں، توبہ کر لیں اور اپنی روش سے ہم باز آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ بھی جب ہم نے ان کو راحت و آرام دی اس کے بعد تو پھر بھی وہ باز نہ آئے، تو ہم نے اچانک انہیں ایسا پکڑا کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ظالموں کی جڑیں کٹ کر رہ گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا کہ میں نہیں کہتا کہ تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعوے دار ہوں، میں تو اپنے رب کی وحی کا پابند ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ یاد رکھو بینا اور اندھے برابر نہیں ہوتے۔ کیا تم اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ اعلان کروایا جا رہا ہے
اس میں بھی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اس زمانے کے کفار اور یہود یہ کہتے تھے کہ اگر مان لیا جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کے لیے ایسا کرنا مناسب ہے، لیکن ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں اور میں بھی خود سے نہیں جان لیتا، لیکن یہاں اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ جو آج کل لوگ ان آیات کو پڑھنے کے بعد اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کی خبر نہیں تھی، نعوذ باللہ ان کی غیب کی خبروں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ گمراہی کے اوپر ہیں۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جو یہ گمراہی پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی غیب کو مان لیا، نہیں، اس کے اندر ایک باریک سا فرق موجود ہے۔ اگر کوئی اس فرق کا خیال کرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا کہہ کر تخصیص کر دی کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہے اسے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے سے ہی ان باتوں سے آگاہ تھے جن سے کوئی دوسرا آگاہ نہیں تھا۔ اور جو میں باریک فرق کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں اس میں سب اللہ کے عطا کے محتاج ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں ان الفاظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود نہیں جان لیتا بلکہ مجھے وحی کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے آگاہ تھے، اور وہ حدیث مبارکہ ہماری نگاہوں کے اندر رہنی چاہیے۔ ایسی کوئی بات کرنے سے پہلے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب کرنے کے لیے اپنے ممبر شریف پر تشریف لائے، اور آپ نے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام باتوں کی نشاندہی فرمائی، اور جتنے فتنہ پیدا ہونے والے ہیں ان سب کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے کھول کر وہ باتیں بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے جس کو جتنا یاد رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنہ اور فساد تھے وہ سب بیان فرما دیے۔ خود اللہ ایک غیب تھا، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے حضور کے کہنے پر جنت کو مانا، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دوزخ کو مانا، ہم نے آخرت کے دن کے لیے جو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ یہ کتاب مبین جس کا آج ہم مفہوم سمجھ رہے ہیں، یہ کتاب مبین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم کو ملا ہے۔ آپ نے جس کو فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے اسے قرآن تسلیم کیا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا کلام ہے، ہم نے اسے حدیث تسلیم کیا۔ تو کون سی ایسی چیز ہمارے پاس موجود تھی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کے علاوہ کہ ہم جس کے بنا پر یہ جانتے کہ یہ کتاب مبین ہے اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا اقرار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے تو ہر چیز غیب کے پردے میں تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں ان تمام باتوں سے آگاہ فرمایا، اور اس کے بعد بھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب آپ کو بتا دیا، اور آپ کو امی اس لیے بنایا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے فلاں سے علم حاصل کر کے یہ بات بتائی ہے، بلکہ اللہ اپنے حبیب کو خود بتانے والا اور اس کے حبیب ڈائریکٹ اللہ سے حاصل کرنے والے تھے۔ یہ فرق اگر واضح رہے تو پھر یقیناً کوئی شرک نہیں ہوتا اور کوئی بدعت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے سے ہی سب کچھ جانتے ہیں، اور سب کچھ سے مراد یہ ہے کہ کسی کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر نہیں ہے۔
ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہم بڑے سے بڑے علم والے کے علم کو اگر یہ تشبیہ دیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم سمندر کی مانند ہے، اور اس سے کسی پرندے کی چونچ میں جو پانی آ سکتا ہے اور وہ پانی لے کر اڑتا ہے، کسی بھی عالم کا علم اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا۔ بہرحال آیات نمبر 51 سے 55 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے اور اپنے رب کے سامنے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کریم کے ذریعے ڈراتے رہیے۔ اللہ کے علاوہ اس دن کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں بن سکے گا۔ مشرکین مکہ کے متکبر اور ہٹ دھرم سرداروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے اور ہدایت کے راستے پر لانے کی امید میں آپ تو ایسے مخلص ہیں، اور اپنے اخلاص کی وجہ سے آپ ان کو اپنے قریب کرتے ہیں، اور جبکہ غریب اہل ایمان جو ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنے سے قریب ہی رکھیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے۔ کافر و متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے، اور اس حوالے سے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاران قریش اور قریش کے امیر لوگوں کے لیے علیحدہ سے وقت مقرر فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ایسا نہ کریں، غریب اہل ایمان کو اپنی مجلس میں اپنے ساتھ رکھیں، یہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ایمان والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کریں، اور ان کو یہ خوشخبری بھی دیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے اوپر خود سے یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، تمہاری غلطیوں کو اصلاح کرے اور ان کو درگزر کرے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان لوگوں ہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ غفور الرحیم ہیں، اور ہم اسی طرح وضاحت سے اپنی آیات بینات کو بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ کار واضح ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 56 سے 60 میں ارشاد فرمایا آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم خدا بنائے بیٹھے ہو میں ان کی عبادت کروں، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں۔ تم مجھے کہتے ہو کہ ہم جب تیری بات نہیں مانتے تو تم ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ سنو عذاب اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز کا جاننے والا وہی ہے۔ وہ پہلے اپنے حجت پوری کرتا ہے لوگوں کے اوپر، پھر اس کے بعد عذاب نازل کرتا ہے۔ غیب کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، غیب کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے، خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک و تر شے نہیں جو کتاب روشن میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اللہ نے اس کتاب کو روشن کتاب قرار دیا ہے، اس نے جو قانون مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق عذاب کا ظہور ہوگا اور تم سب اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس کی ایک آپ کو اس روشنی علیحدہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ استخارے کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ استعمال کی جاتی ہے۔
اگر کوئی، جیسا قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب مبین میں بیان نہ کر دی ہو، اس آیت مبارکہ کو آیت نمبر 59 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ سے اِلَّا فِي کتاب مبین تک 7 مرتبہ پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کی جائے، اے اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہی پاس ہے، تو ہی ہر چیز کی خوبی اور خامی کو جاننے والا ہے، لیکن تو نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب مبین میں نے ہر خشک و تر چیز کو بیان کر دیا ہے، اس کتاب مبین کے ذریعے ہمیں آگاہی نصیب فرما کہ ہمارا یہ کام ہے، یہ ہمارے حق میں کیسا ہوگا۔ تو پھر آپ قرآن مجید کو اچانک سڈنلی ایک کھولیں، اور جہاں سے قرآن کھلے وہاں سے آگے 7 پیجز آپ آگے جائیں، اور جب 7 پیجز آگے جائیں تو پھر یہ داہنے پیج کی 7ویں لائن کا آپ ترجمہ پڑھ لیجئے، جو آپ کے حق میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت واضح طور پر اس کی وضاحت فرما دے گا۔ ہم بھی استخارے کے لیے اسی طریقے کو اپنے بزرگوں کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیات نمبر 61 سے 70 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے، وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا اور بہت جلد حساب لے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ صحرا کی وسعتوں میں، سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے؟ وہی ایک اللہ ہے جو تمہیں بچاتا ہے۔ اس وقت کون تمہاری دستگیری کرتا ہے؟ وہی ایک اللہ ہے جو ہماری دستگیری کرتا ہے۔ کیا صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں جو آگے بڑھ کر ہماری دستگیری کرتی ہے؟ وہ اگر چاہے تو تم پر آسمان سے عذاب بھیج دے، یا زمین تمہارے پاؤں تلے سے عذاب کی صورتیں پیدا کر دے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں زلزلے آ رہے ہیں، اور یہ ابھی جو فلڈ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اس قدر تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہے۔ آج ہماری معیشت کس حال کو پہنچ چکی ہے، یہ عذاب الہی کی صورتیں ہی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین تمہارے پاؤں تلے سے عذاب کی صورتیں پیدا کر دے یا تمہیں آپس میں لڑا دے۔ آگے فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کھلم کھلا حق کا انکار کر رہے ہیں اور یہود بیہودہ باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے الگ رہیں، آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ایک نہ ایک دن اپنے برے کاموں کے نتائج کو بھگتنا پڑے گا۔ اس دن تمہاری دولت اور تمہارے سفارشی اور تمہاری اولاد اور کوئی بھی چیز تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آیات نمبر 71 سے 82 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے ستارہ پرست قوم کے ساتھ مناظرے کا، اور ستارے، چاند، سورج جو ڈوب جاتے ہیں، اور ڈوبنے آپ کے اس ایقان کو بیان فرمایا کہ جو آپ کے دل میں اللہ نے پیدا کیا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ڈوبنے والا محتاج اور کمزور ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خوبی کا بیان ہے، اور وہ ان کا یہ اعلان ہے کہ میں نے اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر یکسوئی کے ساتھ آسمان و زمین کے خالق اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آج بھی جو مشکل میں پھنسا ہوا ہو اسے چاہیے، جو پریشانی میں ہو اسے چاہیے، جو بیماری کے اندر ہو اسے چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اپنا رخ اللہ کی طرف رکھے، نتائج اللہ کے اوپر چھوڑے اور اللہ سے اچھی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر اندھیروں میں سے روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہر طرف سے اپنا رخ موڑ کر یکسوئی کے ساتھ آسمان و زمین کے خالق اللہ کی طرف کر لیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بار بار اس برات کا اعلان کریں کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کے قائل ہیں۔ یاد رکھو میں اسی سے ڈرتا ہوں، تم اپنے جھوٹے معبودوں سے مجھے نہیں ڈرا سکتے۔ اس کے بعد آیات نمبر 83 سے 90 میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔
ارشاد فرمایا پھر کمال اختصار کے ساتھ 18 انبیاء اور رسول کے نام کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی ہے اور ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جن کا اس میں نام لیا گیا ان میں حضرت ابراہیم و اسحاق، یعقوب و نوح، داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا و یحییٰ، عیسیٰ و الیاس، اسماعیل و یسع، یونس و لوط علیہم السلام کے نام اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، یہ سب دین توحید کے حامل تھے، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ اصل ہدایات کی راہ یہی ہے کہ جس پر یہ تمام پیغمبر قائم تھے، اگر تم اس پر قائم ہو جاؤ تو تم بھی سلامتی والے ہو جاؤ گے، اور اگر انکار کرتے ہو تو تم کافروں میں سے ہو، اور اگر کافر اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو توحید کی حمایت میں کھڑا کر دے گا، ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد آیات 91 سے 94 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ کفار یا مشرکین کا یا کسی اور کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ سنو، حضرت موسیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات لائے تھے، ان کو تو تم مانتے ہو، وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ پس قرآن مجید کو بھی میں نے ہی اتارا ہے۔ قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، آخرت کو ماننے والے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیں میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، تم کل موت کی سختیوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوگے، خدا کے حضور تنہا پیش ہوگے، تمہارے سفارشی اور جھوٹے معبود یہیں رہ جائیں گے، وہاں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیات نمبر 95 سے 100 کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ پھر قدرت خداوندی کی کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے، یعنی مادی طور پر جیسے مرغی زندہ ہے اس سے انڈا بے جان نکالتا ہے، اور پھر انڈے سے یعنی پھر مرغی جب اپنے انڈے سہتی ہے تو اس انڈے سے یعنی مردہ سے ایک زندہ نکال دیتا ہے، مرغی کا بچہ یعنی چوزا پیدا کرتا ہے، اور روحانی طور پر جیسے کافر کے گھر میں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں کافر کو پیدا فرماتا ہے، یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ دن وہی نکالتا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو لے آتا ہے، سورج چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا ہے، خشکی اور تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی نے بنائے ہیں، اسی نے ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے تمام انسان پیدا کر کے ان کی عارضی رہائش گاہ یعنی دنیا اور ان کی مستقل رہائش گاہ یعنی آخرت کو بنایا۔ آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجوریں اور انگور اور کھیتیاں اور باغات ان کے لیے بنائے جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے پیدا ہونے والے پھل بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انگور اور کھجور وغیرہ کی مثال پیش کری۔ پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں۔ علم، سمجھ بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لیے قدرت الہی اور وحدانیت کے واضح دلائل ہیں، اس میں بھی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ مشرکین مکہ کی تردید کی کہ ان مشرکین کی حماقت کی کوئی حد ہے کہ انہوں نے جنوں کو جو ان جیسی مخلوق ہے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے، مزید برآں کہ اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں۔ اللہ پاک ہے اور وہ برتر ہے، اور اس بات سے وہ پاک ہے جو یہ لوگ یعنی کافر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آیات نمبر 101 سے 110 میں جو کہ 7ویں پارے کی آخری آیات ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد
वलम तकुल लहू साहिबा व खलक़ कुल्ल शै व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ईसाइयों के अक़ीदे की तरदीद करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि न तो अल्लाह की कोई बीवी है न इसकी कोई औलाद, जब बीवी ही नहीं तो औलाद कैसे हो सकती है। वो हर चीज़ का खालिक है और हर चीज़ का इल्म रखता है। वही की इत्तिबा की तलकीन फरमाते हुए और मुशरिकीन के माबूदों की बुराई को बयान करते हुए उससे रोका गया, क्योंकि वो ज़िद और मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही बुरा भला कहने लगेंगे। ये लोग कसमें खाकर कहते हैं कि अगर हमारी मतलूबा निशानी दिखा दी जाए तो ज़रूर ईमान ले आएंगे। निशानी दिखाना तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, मगर इस बात की क्या ज़मानत है कि ये लोग निशानी देखकर ईमान ले ही आएंगे। ये इनकी रविश को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ये जो मर्ज़ी आए ये आपसे निशानियां मांगे, लेकिन इन्होंने न ईमान लाना है न ये ईमान वाले होंगे। इसके बाद पारा नंबर 8 की इब्तिदा होती है। ये सिपारा 17 रुकू और 3 आयात पर मुश्तमिल है। पहले 7 रुकू सूरतुल इनाम, फिर 10 रुकू और 3 आयात सूरतुल आराफ के हैं। कंटिन्यूशन में सूरतुल इनाम की आयत नंबर 111 से 121 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकत व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शै। इरशाद इलाही है, अगर फरिश्ते भी उन पर नाजिल हो जाएं और मुर्दे आकर उन्हें बतलाएं, फिर भी ये लोग अपनी रविश पर रहेंगे, ईमान लाने वाले नहीं। जब भी अल्लाह का कोई रसूल अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए आया और उसने लोगों को तौहीद की दावत दी, तो इंसान शैतान और जिन शैतान, इंसानों में जो शैतान है वो और जो जिनों के अंदर शैतान है वो अपने झूठ को मुलम्मा करके लोगों के सामने पेश करने लगे। अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत अता फरमाई कि आप इन उलझने वालों को बता दें कि जब मेरे पास खुदा की किताब यानी कुरान मजीद आ चुकी है तो मैं इसको छोड़कर किसी दूसरी चीज़ की पैरवी किस तरह कर सकता हूँ। मुसलमानों को भी हिदायत दी गई कि जिस हलाल जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया जाए उसका गोश्त खाओ, हराम जानवरों का गोश्त हरगिज़ ना खाओ, खुले और छुपे गुनाहों से बचते रहो। इसके बाद आयात नंबर 122 से 129 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अवमन काना मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। जिस तरह मुर्दा और ज़िंदा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह कुफ्र के अंधेरों में भटकने वाले और ईमान की रोशनी में चलने वाले बराबर नहीं हो सकते। जब उन्हें कोई आयत सुनाई जाए तो उसे मानने की बजाय ये कहते हैं कि इन आयतों की वही अल्लाह हम पर क्यों नहीं करता। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस पर वही उतारनी चाहिए। मुजरिमों के उनके जराइम की वजह से ज़िल्लत और रुसवाई और अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसकी गुमराही का फ़ैसला करे उसका सीना तंग कर देता है। जैसे कोई शख्स बुलंदी पर चढ़ रहा हो, यही सीधी राह है, उस पर चलने वाले सलामती के साथ घरों को पहुँचेंगे। क़यामत के दिन तमाम जिन्नात और इंसानों से बाज़ पुरस की जाएगी और हर एक को एहतिजाब के अमल से गुज़रना होगा। जिस तरह कुफ़ार और मुशरिकीन और यहूद ये कहते थे कि हम अल्लाह की पसंदीदा कौम हैं, हमें आखिरत के अंदर हमसे सवाल व जवाब नहीं होगा, अल्लाह ने इसकी तरदीद फरमा दी और इरशाद फरमाया जिनों से भी बाज़ पुरस की जाएगी, इंसानों से भी बाज़ पुरस की जाएगी और फिर हर एक को एहतिसाब के अमल से गुज़रना पड़ेगा। इसके बाद फिर आयात नंबर 130 से 140 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। आखिरत के दिन गुमराह इंसानों और जिन्नातों से दरियाफ़त किया जाएगा, क्या तुम्हारे पास हमारे नबी और रसूल नहीं आए थे? उस दिन ये लोग एतराफ़ करेंगे कि वो नबियों के समझाने के बावजूद महज अपनी शामत आमाल से इस अंजाम बद को पहुँचे हैं। मुशरिकीन कुरैश को
فہمائش کی جا رہی ہے کہ سنبھلنا چاہتے ہو تو اب بھی سنبھل جاؤ، ورنہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آج ہمارے لیے بھی اس کو اپنے اوپر رکھ کر، اگرچہ کہ یہ یہودیوں کے لیے تھا، لیکن اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ اگر ہم سنبھلنا چاہتے ہیں تو آج بھی سنبھل سکتے ہیں، توبہ کر لیں، واپس پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کو مانیں، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، مرنے اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لے کر آئیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرما دے گا اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی روش ترک نہ کی اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا رہے، نمازوں سے منہ پھیرتے رہے، روزوں کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہے، اللہ کے راستے میں اللہ کا مال خرچ کرنے سے گریزا رہے، دوسروں کا مال غصب کرتے رہے اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا تھا اس سے نہیں بچے، تو پھر اللہ نے جو ان کو خوشخبری دی تھی عذاب کی وہ ہمارے لیے بھی ہوگی، اور پھر ایک دن اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ دکھاتا تو وہ رہتا ہے، اور یہ جو اس وقت معیشت کا حال ہے یہ بھی ایک عذاب ہی کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس سے خلاصی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا تم سے پہلے بھی کچھ لوگ شرک اور قتل اولاد کے مرتکب ہوئے تھے، انہوں نے حلال چیزوں کو خود حرام قرار دے لیا تھا، وہ گمراہ ہوئے، ہدایت نہ پا سکے۔ اس کے بعد آیات بینات 141 سے 144 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ زمین سے کیسے کیسے باغات پیدا کرتا ہے جن میں سہارے کی محتاج بیلیں بھی ہوتی ہیں اور بغیر سہارے کے پروان چڑھنے والے پودے ہوتے ہیں، کھجوریں ہوتی ہیں، مختلف ذائقے والے ملتے جلتے اور غیر متشابہ پھل ہوتے ہیں، یہ سب انسانی خوراک اور صدقہ و خیرات کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یعنی ان میں سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، اور نہ بخیلی سے کام لینا چاہیے اور نہ بیجا اسراف کرنا چاہیے۔ چھوٹے بڑے جانور بھی کھانے کے لیے اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، ان کے بارے میں شیطانی تعلیمات کی پیروی نہ کریں۔ نر اور مادہ کو شمار کر کے عام طور پر 8 قسم کے پالتو جانور ہیں، جس میں بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، اللہ نے ان میں سے کسی کو حرام قرار نہیں دیا، تو تم لوگ ان کے نر یا مادہ یا ان کے حمل کو حرام کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد آیات نمبر 145 سے 150 میں اللہ رب العزت نے کچھ حرام چیزوں کی فہرست عطا فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ شریعت اسلامیہ میں مردار جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور حرام قرار دیے گئے ہیں، لیکن صرف جان بچانے کی حد تک مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہودیوں پر ناخنوں والے جانور حرام تھے اور گائے بکری کی چربی حرام تھی۔ اس چربی کے سوا جو آنتوں یا ہڈی سے یا جو پیٹھ سے لگی رہ جائے، ہم نے یہ انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی تھی کہ یہ جانور ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دیے تھے۔ اس کے بعد فرمایا مشرک آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ انہیں بتلا دیں کہ مجرموں سے ہمارے عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ مشرکوں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں زبردستی شرک سے روک دیتا، تو یہ محض اٹکل پچو کی ان کی باتیں ہیں، یہ محض دکھاوے کی باتیں ہیں۔ مشرکوں، تمہارے پاس شرک کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ اس کے بعد آیات نمبر 151 سے 154 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا 10 نکاتی مشترکہ پروگرام بیان فرمایا، جس پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں اور تمام ادیان ان پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ پہلی چیز ہے جو تمام ادیان کے اندر مشترک ہے۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ بھی تمام ادیان کے اندر مشترک ہے۔ تیسری بات، مال کی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ چوتھی بات،
بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پانچویں بات، بے گناہ کے قتل سے بچو۔ چھٹی بات، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرو۔ ساتویں بات، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آٹھویں بات، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ نویں بات، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اور دسویں بات، صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسری غلط راستوں کے اوپر ہرگز نہ چلو۔ اگر چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ 10 باتیں تمام ادیان کے اندر مشترک قرار پائی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بات آج ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کم سے کم اس امت کے لوگ ان 10 باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو ہمارا معاشرہ بہت حد تک بھلائی اور خیر والا معاشرہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آیات نمبر 155 سے 165 میں فرمایا، یہ قرآن کریم مبارک کتاب ہے، اس کی پیروی کرو، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تم پر کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر کتاب نازل نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ لو کتاب آ گئی، یہ قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، اب ایمان لے آؤ۔ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں گے، یا اللہ تعالیٰ خود چل کر تمہارے پاس آئے گا، یا اور کوئی خاص نشان بھیجے گا۔ یاد رکھو، جب کوئی خاص نشان آ گیا تو تمہارا ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح موت کے وقت انسان توبہ کرتا ہے، وہ توبہ قابل اعتبار نہیں، اسی طرح خاص نشانی اگر آ گئی اس کے بعد ایمان لائے تو پھر کیا ایمان لائے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ در گروہ ہو گئے، انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیک عمل کرے گا اس کو ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کے برائی اسی قدر ہوگی جو کچھ اس نے کی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں اللہ رب العزت کی کیسی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالھا، اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کو یہ پہلے سے ہی یہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ جب کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا ارادہ کرتے ہی وہ فرشتہ اس کی ایک نیکی درج کر لیتا ہے، اور جب وہ اپنے اس نیک عمل کو مکمل کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں اس کی اسی طرح کی لکھ لی جاتی ہیں۔ لیکن بائیں ہاتھ والے فرشتے کو حکم ہے کہ جب کوئی انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جیسے ہی وہ فرشتہ اس برائی کو لکھنے لگتا ہے تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ جو کہ نیکی کا لکھنے پر مامور ہے وہ اس کو روک دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ابھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے، ہو سکتا ہے یہ برا کام نہ کرے، ابھی صرف اس نے سوچا ہے، ارادہ کیا ہے، ابھی عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی رک جاتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ سومی قسمت، اگر وہ عمل ہی کر بیٹھتا ہے اس برائی کے اوپر، تو پھر اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، نیکیوں کی طرح سے 10 برائیاں نہیں لکھی جاتی۔ اور یہ تو رحمت ہے ہی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ حالات ایسے نہیں ہو سکے، کوئی اور معاملات ایسے بن گئے کہ اس کی تو پوری نیت اور ارادہ تھا کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے، یعنی گناہ کرے، لیکن عمل نہیں کر سکا مختلف وجوہات کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نیکی کے لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے، اے فرشتے میرے اس بندے کی یہ بھی نیکی شمار کر لے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن یہ برائی کر نہیں سکا، تو یہ بھی ایک اس کی نیکی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے۔ اور پھر اس نے ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا گیا کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ میری نماز قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں خود سر اطاعت جھکانے والوں میں سے ہوں۔ فرمایا یہ اعلان بھی کر دیجئے کہ ہر شخص اپنے مال کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے اور اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آخر میں فرمایا خوب خوب سن لو، پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں ہر ایک کو امتحان دینا ہوتا ہے، اس میں تمہاری آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن جو امتحان کی تیاری اچھی طرح کرنے والا ہوگا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا اس میں اس کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی دی ہوئی امانت میں تصرف کرتا ہے، کہاں تک امانت کی ذمہ داری سمجھ کر اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اسی امتحان کے نتیجے پر آخرت کی زندگی کے عذاب و ثواب کا انحصار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد سزا دینے والا ہے مجرموں کو اور مشرکوں کو اور کافروں کو اور انکار کرنے والوں کو، اور باقیوں کے لیے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک میرے رب نے جو کہا وہی سچ ہے اور وہی بڑی عظمت والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ